دعا کیسے مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز کی بات، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں شفا اور برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں اور درختوں سے سلام سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کھانا اور پانی بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو ماشاءاللہ ویڈیو پاز کر کے باقی والے آپ پڑھ لیجئے میرے دوستوں خود ہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے، سب کی جو جائز مقصد ہیں وہ قبول کرے۔ تو اگلا کوٹ ہے اللہ کی پکڑ۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا، ٹھیک ہے۔ تو شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنے لمبے عرصے کی بادشاہی کا انتظام کیا تھا مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پہ زخم زہریلا بننے سے عبرتناک موت مر گیا اور آگے کی نسل بھی مٹ گئی تھی۔ تو ہٹلر کے ارادے بھی کچھ خطرناک تھے مگر ہٹلر بھی جو ہے وہ بعد میں اس کو خودکشی کرنی پڑی تھی۔ تو میرے دوستو اچھے کام کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ٹوٹے دل کی پکار، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ ہر ٹوٹی پھوٹی دعا کو صحیح اپنی بارگاہ رسول اللہ تعالیٰ بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ نماز چھوڑنے والے کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان امتیاز نماز سے ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو میرے دوستوں نماز کی پابندی کریں، نماز جو ہے وہ بے شک ہر حال میں پڑھیں میرے دوستوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بالآخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دینا اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔